ویلکم بیک ناظرین۔ شاہ صاحب، غزوہ بدر اسلام کی فتح یابی کی پہلی جنگ جو دین حق کی سربلندی کے لیے لڑی گئی، اور اس جنگ کی قیادت آقائے دو جہاں سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، اور ان کی قیادت میں 313 مسلمان شریک ہوئے، اور اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے انہوں نے آقائے دو جہاں کی اطاعت کرتے ہوئے پہلا غزوہ لڑا۔ اب تھوڑا یہ بتا دیں کہ غزوہ بدر میں مسلمان اس وقت کتنے شہید ہوئے تھے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، لیکن یہاں میں ایک بات پہلے سے کر کے تو پھر میں یہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت، اس کی کیفیت یہ تھی کہ جس وقت یہ مسلمانوں کا یہ گروہ، یہ جیش اسلام میدان میں پہنچتا ہے تو پانی والی جگہ اور وہ جو ہموار جگہ ہے وہاں کفار نے پہلے ڈیرے لگا دیے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے وہ جگہ ہے کہ جو غیر ہموار ہیں اور جہاں پانی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے پڑاؤ لگا دیا۔ حضور علیہ السلام نے، اور حضور علیہ السلام کا یہ معمول ہوتا تھا کہ سرکار پہل نہیں کرتے تھے۔ حضور نے کبھی جنگ میں پہل نہیں کی۔ رسول کریم علیہ السلام نے جس وقت پڑاؤ کیا، رات کا ٹائم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ بارش برسائی، اس بارش کی کیفیت یہ کہ صحابہ کرام پہ نیند کا غلبہ ہوا۔ صحابہ کرام سو گئے، رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم رات کو دعائیں کرتے رہے۔ رات کے ایک پیر حضور علیہ السلام اٹھ جاتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں میدان کی طرف، اور وہاں کا نقشہ دیکھتے ہیں، اور نقشہ دیکھ کر کے حضور علیہ السلام اپنے جو صحابہ حضور کے ساتھ ہیں ان کو فرماتے ہیں کہ کل جب یہاں جنگ لڑی جائے گی تو فلاں کافر اس مقام پر واصل بجہنم ہوگا، فلاں اس مقام پر ہوگا، فلاں اس مقام پر ہوگا، فلاں اس مقام پر ہوگا، میرا فلاں غلام یہاں شہید ہوگا، میرا فلاں غلام یہاں شہید ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے وہ سارے نشانات بتا دیے۔ ٹھیک، اور اس بارش سے ہوا کیا؟ بارش سے یہ ہوا کہ پہلے تو صحابہ کرام چونکہ دلی طور پر اکتاہٹ محسوس کر رہے تھے کہ بھئی وہ ہماری جگہ انہوں نے لے لی ہے، ہماری جگہ ہے، تو وہ سارا جو، چونکہ صحابہ کرام تو اونچی جگہ پر تھے اور کفار والی جگہ نیچے تھی، تو وہ بارش کا سارا پانی نیچے کی طرف بہہ کر کے گیا تو وہاں کیچڑ بن گیا۔ اب ان کے لیے چلنا مشکل ہو گیا، اور صحابہ کرام کی طرف جو سمت تھی تو وہ زمین جو تھی وہ سخت ہو گئی، اس پہ چلنا آسان ہو گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک طرف 1000 جنگجو، ٹرین جنگ، جی، وسائل اور آلات حرب سے لیس، اور ایک طرف 313 سب کے پاس آلات حرب بھی نہیں ہیں، سواریاں نہیں ہیں۔ ٹھیک، کوئی کمانڈر جو کمان کر رہا ہوتا ہے وہ جب فیصلہ کرتا ہے کہ بھئی یہ جنگ ہم نے جیتنی ہے یا نہیں جیتنی، تو وہ تو اپنے آلات حرب پر کرتا ہے نا۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سرکار کی دیکھیں کہ حضور علیہ السلام نے پہلے بتا دیا، اور حضور علیہ السلام نے واضح طور پر یہ ساری چیز بتا دی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا اگر بھروسہ تھا، یقین تھا، تو وہ برچیوں پر نہیں تھا، وہ تلواروں پر نہیں تھا، وہ نیزوں پر نہیں تھا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول پر تھا۔ تو چونکہ اللہ اور اللہ کے رسول پر تھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسی کامیابی بھی عطا فرما دی کہ جس وقت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا نقشہ، تو یہی اسلام کی پہلی جنگ ہے، اور یہی وہ مارکۃ العراء جنگ ہے کہ کفار کے بڑے بڑے گروگنڈال، بڑے بڑے سرداران کفار، ابو جہل جیسے، وہ اسی جنگ میں واصل بجہنم ہوئے۔ ٹھیک، اور پھر بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ٹوٹل کل بل 14 افراد شہید ہوئے ہیں۔ 313 کے اندر 313 میں سے 14 شہید ہوئے ہیں۔ دوسری طرف سے کافر جو ہیں وہ 70 مارے گئے، اور 70 کافروں کو قیدی بنایا گیا، اور وافر مقدار میں مال غنیمت ان سے لیا گیا۔
یعنی اس طرح کی عظیم الشان فتح ہے، بے شک یعنی یہ ایسی فتح ہے، اور قرآن نے اس کو یوم الفرقان کہا ہے، یعنی یہ فرق والا دن تھا، حق اور باطل کا فرق اور پہچان ہو گئی، بے شک اور ایسی چونکہ یہ کیفیت تھی، ایک ایسا منزلہ، تو چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین میں سے جو آپ نے فرمایا تھا وہ 14 افراد شہید ہوئے۔ شاہ صاحب اگر اس کو سم اپ کریں ہم لوگ، آپ کے جو آپ نے ابھی گفتگو کی اس سے پہلے بھی، یعنی کہ 313 کا لشکر جی، دین حق کی سربلندی کے سربلندی، لیے، جی 1000 کا لشکر جس کے پاس سامان بھی ہے، مال و متاع بھی ہے، جی بالکل ہر جنگی اس ٹائم پہ جو جنگ لڑی جانی تھی اس کے حساب سے وہ مکمل، لیس تھے۔ جی جی، کاز ان کا کیا تھا؟ ان کا کاز تھا دین حق کو کے مٹانے کے خلاف لیے مٹانا، اور تلوار اٹھائی کس کے مقابلے میں؟ سرور کونین اونین کے صلی اللہ مقابلے علیہ وسلم، میں۔ جی بالکل، تو اب 313 1000 کے لشکر پر غالب نہ صرف غالب آئے بلکہ شہادتیں بھی کم ہوئیں۔ جی 313 کے لشکر نے جو اعصابی طور پر مضبوط تھے لیکن مالی طور پر اور آلات حرب، جی وہ ان کے پاس اصل میں بنیادی چیز تو اللہ تعالیٰ کی نصرت تھی نا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے پہلے فرشتوں کو اتارا، یہ 3 مرحلے ہیں فرشتوں کے اترنے کے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتہ اتارا، پھر قرآن کہتا ہے 3000 اتارا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جی 5000 فرشتے اتارے۔ اور چونکہ ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ اب تو ممکن نہیں ہے، اب تو چونکہ وہاں پابندیاں لگ گئی ہیں اور بس والے تو اتارتے بھی نہیں ہیں جو لوگ زیارات بدر کے لیے جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ تعالیٰ مجھے ایک موقع ایسا بھی ملا ہے کہ خاص اس پہاڑ پر جہاں ملائکۃ المکرمہ کا نزول ہوا تھا اس پہاڑ پر میں کھڑا ہوا ہوں۔ الحمدللہ۔ جی، یہ چونکہ وہ ایک ایسا مقام ہے جس وقت انسان دیکھتا ہے کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر فرشتوں کا نزول ہوا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے، اور چونکہ باقاعدہ صحابہ کے بعد میں جس وقت صحابہ کرام وہ ذکر کرتے تھے نا وہ جنگ کی کیفیت کا، تو کچھ صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ یوں بھی آوازیں آتی تھی اور اس طرح کی آواز آتی تھی جس طرح کی کوئی کہتا تھا، کوئی نام لے کر کے کہ بھئی آگے بڑھ آگے بڑھ آگے بڑھ۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا وہ جبریل تھے، اور جبریل کے گھوڑے کا نام تھا، وہ اپنے گھوڑے کو پکار رہے تھے کہ آگے بڑھ۔ ایک اور صحابی عرض کرتے ہیں حضور کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جب جس طرف ہم ارادہ کرتے تھے، رخ کرتے تھے، تو ہمارے رخ کرنے کے ساتھ ہی اس کا سر قلم ہو جاتا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ وہ فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے، تم تو رخ کر دیتے، فرشتہ پہلے پہنچ کر کے تو اس کو کر دیتا، چونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد، بے شک اللہ تعالیٰ۔ بے شک۔ آپ کی طرف آتا ہوں، تھوڑا سا اسی کے اوپر آپ بھی روشنی ڈالیے گا اور اس کے ساتھ بتا دیں کہ غزوہ بدر مدینہ منورہ سے کتنی دوری پر ہے؟ غزوہ بدر کے موقع پر جو مسلمانوں کا 313 کے لشکر نے جو بہادری دکھائی، اس میں 2 بچوں کا ذکر بھی آتا ہے، حضرت معاذ اور حضرت معوذ۔ یہ چھوٹے کتب میں آتا ہے کہ ان کی ایک کی عمر 6 سال، دوسرے کی 8 سال تھی۔ تو یہ بچے جنہوں نے جب جنگ کی تیاری ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا کہ ہمیں بھی اجازت دیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ آپ تو چھوٹے بچے ہیں، آپ کیسے جنگ کریں گے؟ تو پھر جب صفیں باندھی گئیں تو یہ صفوں میں کھڑے ہو گئے، اور صفوں میں اپنے پاؤں کی ایڑیاں اٹھا کے اپنے قد کو بڑا دکھا رہے تھے کہ ہم بڑے ہیں۔ اور اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کا شوق دیکھا تو آقا علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ اب وہاں پر میدان بدر میں، وہاں پر یہ دونوں بچے حضرت عباس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چچا جان ہمیں بتائیں کہ سب سے بڑا جو ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دشمن ابو جہل ہے وہ کہاں پہ ہے؟ اب بچے پوچھ رہے ہیں ابو جہل کہاں، جو مکہ کے کفار کا سردار ہے۔ تو انہوں نے اشارہ فرمایا کہ بیٹو وہ سامنے ابو جہل ہے۔ تو دونوں بھاگتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بس میں نے اشارہ کر کے بس میں ادھر دیکھ رہا تھا تو دیکھا تو وہ وہاں بچے پہنچ چکے تھے، اور انہوں نے اب قد چھوٹا تھا، ابو جہل گھوڑے پہ سوار تھا، تو ان دونوں نے سب سے پہلے اپنی تلوار سے گھوڑے کو زخمی کیا۔ جب گھوڑے کو زخمی کیا تو ابو جہل نیچے گرا، اور ابو جہل کو قتل کرنے والے یہ 2 بچے تھے کہ جنہوں نے مکہ کے کافروں کے سردار کو قتل کیا۔ قتل کیا۔ یعنی اللہ بے شک، پاک سبحان نے اللہ۔
ایک بچوں کے اندر بھی اللہ پاک نے اتنا جذبہ ان کو عطا فرما دیا، اور اللہ پاک نے یعنی جو ان کے دلوں میں جذبہ تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت، آپ وسلم کی صحبت جو حاصل تھی، اور جو ایک روحانی مقام اور روحانی لذت ان کو حاصل تھی، بے شک، یہ اسی کا کمال اصل میں تھا بے شک، کہ بچوں کے اندر بھی اس قدر بہادری آ گئی، بچے بھی اس قدر دلیر ہو گئے کہ انہوں نے ایک بڑے کافر کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا اور اس کو فنار کیا۔ بے شک۔ جہاں تک آپ کا دوسرا کوسچن ہے کہ مقام بدر کی یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ہے، مدینہ منورہ سے 80 میل کے 80 فاصلے میل پر۔ کے فاصلے پر۔ شاہ صاحب، آپ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعادت بخشی ہے، بے شک سعادت مندوں کو سعادت میرا ایمان ہے کہ رب باری تعالیٰ کی طرف سے بخشی جاتی ہے، ورنہ اللہ کے گھر کا قیام، اللہ کے گھر کی طرف جانا، یہ بغیر وہاں کے بلاوے کے نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ جی، تو سوالوں سے ہٹ کر تھوڑا یہ بتائیں، جب آپ وہاں پہ گئے تو کیا کیفیت تھی اس مقام پر گئے؟ جی جی بالکل بالکل بالکل۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مجھے جو ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا، تاریخ میں پڑھا تھا، عریش کا ایک لفظ ہم پڑھتے تھے، عربی میں عریش چھپر کو کہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک چھپر بنایا تھا۔ تو جب وہاں میں گیا تو پہلے جب وہ مسجد پر نظر پڑی نا، بالکل جہاں حضور کا چھپر مبارک تھا نا، وہاں پر اب مسجد بنی ہوئی ہے اور اس کو مسجد عریش کہتے ہیں۔ اچھا، وہ جگہ، جی جی بالکل، یہ ترکی دور حکومت میں ہی بنی تھی وہاں پر، اور ترکوں نے حضور علیہ السلام کے وہ سارے نشانات کو زندہ رکھا۔ تو وہاں پر وہ مسجد اب تو بہت خوبصورت بن گئی ہے، اب سعودی گورنمنٹ نے اس کو اور زیادہ خوبصورت بنا دیا، بڑا بنا دیا ہے۔ تو وہ وہاں جو دوسری چیز بنیادی طور پر تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت کفار کو، اور تقریباً غالباً 24 بڑے بڑے جو گرو گھنٹال تھے، سردار تھے، ان کو ایک ہی گڑھے میں دفن کیا، ایک گڑھے میں، ایک کنویں میں ان کو دفن کر دیا۔ اور نبی پاک علیہ السلام کا معمول یہ ہوتا تھا کہ حضور علیہ السلام وہاں قیام فرماتے تو حضور فتح کے بعد حضور ایک دم وہاں سے واپس نہیں آتے تھے، سرکار قیام فرماتے 3 دن اس میدان میں حضور رہتے، تیسرے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر کے تو اس گڑھے میں جو مدفون تھے بڑے بڑے گرو گھنٹال، سردار ابو جہل وغیرہ یہ بڑے بڑے جو تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مخاطب کر کے سرکار نے خطاب فرمایا تھا۔ حضور نے فرمایا بتاؤ جو تمہارا انجام تھا اس انجام تک پہنچ گئے، اللہ اکبر، اور جو ہم کہہ رہے تھے تو وہ تم نے پا لیا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ جان کیا سنا رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر، سننے میں یہ تمہاری سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں، بس اب فرق یہ ہے کہ آپ جواب نہیں دے سکتے نہیں دے ہیں، سکتے، سنتے تو یہ ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ وہاں جو کیفیت تھی، آپ نے جو بتایا نا کہ کیفیت انسان کی، تو وہاں ظاہر بات ہے کہ صحابہ کرام کا خون مبارک وہاں بہا، وہاں تو روحانی تجلیات، انوار و برکات تو ہے نا جی، صدیاں گزر گئی اور آئندہ بھی گزر جائیں گی، لیکن جو صحابہ کرام کے اس پاک طیب و طاہر خون کے ذرات وہاں لگے ہیں، وہ انوار و تجلیات قیامت تک وہاں سے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، وہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نصیب فرما دیں تو وہاں پر وہ برکتیں ہیں اور وہ سعادتیں ہیں، اور یقیناً طور پر انسان وہاں جا کر کے محسوس کرتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے اسلام کا پرچم بلند ہوا تھا، پھر ایسا بلند کہ کبھی سرنگو ہوا ہی نہیں ہے، پھر فتح ہی فتح ہوتی تھی، پھر فتح ہی فتح تھی۔ بے شک۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہے گا، یہاں پر چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی جانب۔